الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے درس کا یہ پہلا سیشن ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم فرض علوم سے متعلق اہم مضامین کو شامل کرتے جائیں گے، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ ذاریات کی ہے، آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بتا رہی ہے آیت، کہ ہمارا پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پہلے مقصد بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرا یہ بتایا کہ تمہارا دنیا میں امتحان لیا جائے گا کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، کون تم میں سے برے اعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے، عبادت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بعض کاموں کو کرتے ہیں، بعض کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ جو اس نے کرنے کو کہا وہ کرتے ہیں، جو کام اس نے چھوڑنے کو کہا وہ چھوڑتے ہیں، اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیا ہم اپنے ذہن سے کوئی طریقہ ایجاد کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادات ہیں جسے انسان فقط عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، بغیر سیکھے کے یہ عقل میں عبادات کے طریقے نہیں آ سکتے، تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عبادات کرنے کے لیے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے ہمیں علم چاہیے، عبادات کا بھی اور اعمال کا بھی، کہ اچھے اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں، پھر اچھے اعمال ہیں تو انہیں کیسے کرنا ہے ادا، برے اعمال ہیں تو کیسے بچنا ہے ان سے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب ہماری ضرورت کہاں پوری ہوگی یہ بھی بتلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے علم سیکھنا، علم اس لیے سیکھنا تاکہ عبادت کریں، عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ سوال یہ ہے علم کیسا سیکھیں گے؟ فرمایا اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث پاک میں بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 224، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو علم کا طلب کرنا ہر عاقل، عقل والا، بالغ، جو کہ نوجوان ہو، میچورٹی اس کی آ گئی ہو، ٹھیک ہے، پیوبرٹی جو آ گئی ہو، مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب پر علم حاصل کرنا برابر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد زیادہ حاصل کریں، عورتیں کم، ٹھیک ہے، یا عمر دراز آدمی زیادہ حاصل کرے علم اور جو نوجوان کم، اس طرح کچھ نہیں ہے۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے گھر میں کام کرنے والی عورت ہو یا باہر کام کرنے والا مرد ہو، سب کے لیے قانون یہی ہے۔ تو اس سے لازم یہ آیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کے طلب کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس میں کوتاہی کرنا اور تاخیر کرنا، جان بوجھ کے ڈیلے کرنا، یہ گناہ کا سبب ہے۔ آپ یہ سوچیں گے جب چاہیں ٹائم ہے علم حاصل کر لیں گے، پھر جب چاہیں عبادت کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادات فرض ہونے سے پہلے آپ نے علم سیکھ لینا ہے عبادت کا۔ آج ہماری عمریں نکل گئیں، عبادات فرض ہو کے بھی قضا ہو چکی ہیں، ابھی تک ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ عبادات ادا کرنے کیسے ہیں۔ پھر بعض صورتوں میں تو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ
بعض عبادات ایسی ہیں جو ضروریات دین میں سے اس کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ تو بس ہر عاقل پر، میچور شخص جو عقل مند ہو، جو پاگل نہ ہو، بالغ پر جو کہ ایک دم چھوٹا بچہ نہ ہو جسے بالکل کچھ سمجھ نہیں ہے اچھے برے کی، تو ضروری ہے کہ وقت ضائع کرے بغیر فرض علوم کی طلب کرنے میں کوشش کرے۔ فرض علوم یعنی مینڈیٹری نالج، شریعت جو ہر مسلمان سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمہارے لیے مینڈیٹری ہے، ہر شخص نے کرنا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چھوٹے سے مراد جس کو میچورٹی آگے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرض علوم میں چیزیں آتی کتنی ہیں اور ہم نے اس میں سے کتنا سیکھا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں چند بنیادی باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور اس کی پھر ہم تفصیل کرتے جائیں گے۔ نمبر 1، چند باتیں سمجھنا، 5 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ عقیدہ بیلیف کو کہتے ہیں، اس کی ضروری وضاحت اور تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ ایک عقیدے کا علم آنا چاہیے، دوسرا افعال شرعیہ یعنی ایکشنز انڈورسڈ بائی قرآن اینڈ سنہ۔ افعال فعل کی جمع، فعل کام کو کہتے ہیں، شریعت نے جو کام ہمیں کرنے کو کہا اور جو کام کرنے سے منع کیا وہ تمام افعال شرعیہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جائز کام ناجائز کام دونوں بھی، یہ سارے افعال شرعیہ ہیں۔ ان کا جانا، ان کی اقسام کیا ہے، ان کی تعریفات کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان میں سے یہ جو افعال شرعیہ بیان کیے گئے اس میں سے بعض کا علم لازم ہے یعنی مینڈیٹری ہے، اور بعض کا علم حاصل کرنا بہتر ہے، سیکھیں گے تو افضل ہے، ٹھیک ہے، تو ترک کرنے پر اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ اور ضروری علوم نہ سیکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کا کیا وبال ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یا پھر علوم دینیہ سیکھنے کے دنیا کے کیا بینیفٹس ہیں اور آخرت کے کیا بینیفٹس ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آدمی کو بینیفٹس پتہ نہ ہو تو وہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوتا، انکریجمنٹ نہیں فیل کرتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ علم کو حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں، یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو میں ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہم دوسرے سیشن میں بیان کریں گے کہ فرض علوم کون کون سے ہیں، اس کی کیٹیگریز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس میں سے جو پہلی چیز ہے کتاب الطہارت، طہارت کے مسائل، پھر وہ ہم باضابطہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی چیز آتی ہے عقیدہ۔ اس کی ضروری وضاحت کیا ہے؟ عقیدہ دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے پختہ اعتقاد یعنی اسٹرانگ اینڈ پرفیکٹ فیتھ کا نام ہے۔ مثلا مسلمانوں کا کامل عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات، صفات، کوالٹیز میں، اپنے احکام میں، آرڈرز میں، افعال میں، اس کے ورکس میں، اسماء میں، اس کے نام میں، نیمز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اسے اسلام کا پختہ عقیدہ کہیں گے، اسے عقیدے کا نام دیا جائے گا، یعنی وہ باتیں جن کا ماننا ضروری ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے، عمل سے نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے عقیدے میں، آپ نے اسے بس مان لینا ہے، اس پہ یقین کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ عقائد جو ہے دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب بعض ایسے ہیں جو فاسد عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، تو ہمیں غلط عقیدے جان کر اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور صحیح عقائد سیکھ کر ان پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی عقیدہ آتا ہے تو ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عقلی اور نقلی دلائل دونوں کہتے ہیں۔ عقلی دلائل لاجیکل دلیل، اور نقلی دلائل لاجیکل پروف، اور نقلی دلائل سے مراد قرآن اور سنت جو نقل یعنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ تھیوریٹیکل نالج، ٹھیک ہے۔ تو تھیوریٹیکلی اینڈ لاجیکلی دونوں چیزوں سے ہم کو عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہو گیا۔ اب اگر وہ عقائد اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ دین کی بنیاد اس پر کھڑی ہے تو اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ اب ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی چیز کا اگر انسان انکار کر دے کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے سے آدمی اسلام میں آتا ہے، نہ ماننے سے اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، یہ ضروریات دین میں سے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے نہیں نماز فرض نہیں، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، تو اسلام سے باہر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔ تو اسی لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ضروریات دین کیا ہیں، تبھی تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس کے انکار سے، ٹھیک ہے۔ پھر
بعض عقائد وہ ہوتے ہیں جو مخصوص طبقے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت، جماعت اہل سنت والجماعت جو ہے، کیونکہ فرقے بہت بن چکے ہیں اب اس زمانے میں، تو ہم جانتے ہیں اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی بٹے ہیں کافی. تو جو چیزیں متعلقات ہیں اہل سنت سے تو اسے ہم ضروریات اہل سنت کہیں گے. ایک ہے ضروریات دین، اور اس سے پھر تھوڑا نیچے ہیں ضروریات اہل سنت، یہ اسپیسیفک ٹو اہل سنت والجماعت کے. تو اہل سنت والجماعت کے ضروریات کیا ہیں یہ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے. بعض اوقات ضروریات اہل سنت کو جو ہے اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ ضروریات دین میں پہنچا دیا جاتا ہے، جو کہ وہ بھی درست نہیں ہوتا. دونوں کے اپنے اپنے لیولز ہیں، تو لیولز ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اوبلیگیٹری بلیوز اور پریکٹسز آف اہل السنہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروریات اہل سنت میں نے بتا دیا. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میں نے بتایا. اب دوسرا افعال شرعیہ، یعنی وہ کام کہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا یا کرنے سے روک دیا، منع کر دیا. یعنی شارٹ میں کہیں تو جائز کام، ناجائز کام، انہیں ہم کیا کہیں گے؟ افعال شرعیہ. یہ ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے، جو جائز کام ہے اللہ کو پسند ہے، جو ناجائز کام ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ان میں درجات ہیں، لیولز ہیں. ہر جائز کام برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کا ذکر کرنا اور فرض نماز پڑھنا دونوں میں فرق ہے، دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے نا، سلام کرنا اور روزہ رکھنا دونوں جائز ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں کا لیول الگ ہے. ایک کی امپورٹنس زیادہ ہے، دوسرے کی امپورٹنس ویسی نہیں ہے. ایک میں ثواب زیادہ ہے، دوسرے میں اتنا ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو جائز کام ہے اس کے 5 درجات ہیں، جو ناجائز کام ہے اس کے بھی 5 درجات ہیں، 5 لیولز ہیں، اور یہ سیکوینس میں ہے، ترتیب میں ہے. اب جو جائز کام ہے پہلے ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کون سے کام جائز ہیں. یہ درجات اور یہ لیولز جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم جس کی جتنی امپورٹنس ہے اس کو اتنی اہمیت دیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں، ہم اسے کم اہمیت والا بنا دیتے ہیں، اور جو کم اہمیت والی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت، امپورٹنس دے دیتے ہیں. یہ جو ہے اعتدال والا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 جو جائز کام ہے وہ 5. کون سے؟ فرض اعتقادی. فرض کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلیسٹ اوبلیگیٹری ایکٹ، یعنی کہ ہر وہ عمل جس کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اور ایک بار بھی بغیر کسی مجبوری کے، بلا عذر کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا تو کبیرہ گناہ ہوگا، بڑا گناہ. ہاں، کبیرہ گناہ کے بغیر توبہ کے پھر یہ معاف نہیں ہوتے. اور اس کا اگر انکار کر دیا، فرض کا انکار کر دیا تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرض نمازیں اور رمضان کے روزے. تو یہ کیا ہیں؟ فرض اعتقادی بھی ہیں کہ روزے کو ماننا بھی ضروری ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑا یا ایک بھی روزہ بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا، اب آدمی فاسق ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسلمان رہے گا، ادنا درجے کا رہے گا لیکن مسلمان رہے گا. فاسق کہیں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے جو فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ بھائی نماز فرضی نہیں ہے یا روزے فرض ہی نہیں ہیں، فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو اب وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز فرض نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن اس کو فرض نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے اگرچہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ فرضیت کا انکار کیا. تو فرض اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا تعلق اعتقاد سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے فرض اعتقادی کہا میں نے. اب فرض کی 2 قسمیں بھی کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں فرض کفایہ، فرض عین. فرض عین ہر انڈیویجول کو اپنا خود کا ادا کرنا ہوتا ہے، میری طرف سے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. میری نماز مجھے پڑھنی ہے، آپ میری نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن بعض ایسے فرض ہوتے ہیں کہ کرنا تو ضروری ہے لیکن جو ہے کفایہ ہے، یعنی چند لوگ مل کر کر لیں تو باقی سارے لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، سب جو ہے نجات پا جاتے ہیں. لیکن کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے. جیسے کہ نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. چند لوگ مل کر نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو محلے والے سب کے سب گناہ سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، دفنا دیا مردے کو، پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے. اب یہ کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ ہے، کافی ہونے والا فرض. تھوڑے لوگوں نے کر دیا، کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، فرض سمجھ میں آ گیا. یہ پہلا لیول ہے فرض کا.
اب اس سے تھوڑے نیچے درجے کا آتا ہے واجب، ٹھیک ہے. تو واجب اعتقادی کیا ہے؟ ایکسپلسٹ کمپلسری ایکٹ. وہ اوبلیگیٹری، یہ کمپلسری میں بتا رہا ہوں. یعنی واجب اور فرض میں عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے. یعنی واجب کو بھی کرنا ضروری ہے، فرض کو بھی کرنا ضروری ہے، لیکن جس دلیل سے یہ ثابت ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ علماء گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں. اور عقیدے کا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ اگر فرض کا انکار کرے گا تو سیدھا کافر بولیں گے، لیکن واجب کا انکار کرے گا تو گمراہ بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے. فرق سمجھ میں آیا؟ تو فرض واجب کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا ضروری لازم ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا. بغیر مجبوری کے ایک بار بھی چھوڑ دیا تو گناہ صغیرہ ہوگا. فرض جان بوجھ کر چھوڑا تو گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. واجب جان بوجھ کر چھوڑے گا تو صغیرہ گناہ ہوگا. لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیا، بار بار اصرار کرنے لگا اسی گناہ پر، یعنی کہ کم از کم 3 بار جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب وہ صغیرہ نہیں رہا، اس کے لیے کبیرہ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. جیسے کہ نماز وتر اور طلاق کے بعد عدت اور قربانی، یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے. اگر اس کا انکار کریں گے تو گمراہ شخص بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز. اب اس کے بعد جو نچلا درجہ، یہ 2 کیٹیگری ہو گئے. تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں سنت مؤکدہ. ایسی سنت کہ جس کی تاکید آئی ہے، مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، ریگولر ایمفیسائز پریکٹس آف دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایکشنز، پریکٹسز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مؤکدہ وہ ہیں جن کا کرنے کے اوپر ایمفسس کیا گیا ہے، اس کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا ثواب ہو، ایک بار یعنی کہ بلا عذر 1-2 بار اگر چھوڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے تو یہ برا ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن چھوڑنے کی عادت بنایا تو صغیرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور انکار کرے گا تو یہ فقط گمراہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کیا ہوتی ہے؟ سنت مؤکدہ ہوتی ہے. ایک شخص جو ہے 1-2 بار مجبوری سے اگر چھوڑ دیا تو پھر گناہ گار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیا تو صغیرہ گناہ ہوگا. اور صغیرہ گناہ کو اور بھی پریکٹس کرتا گیا تو پھر وہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے. یاد رکھنا. تو عادت نہیں بنانی چاہیے. تو سنت مؤکدہ بھی پڑھنی چاہیے. اب ہے سنت غیر مؤکدہ. اب یہ ناٹ اے ریگولر پریکٹس، لیکن ڈیزرونگ اے ریوارڈ، اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. ہر وہ عمل جس کا کرنا ثواب کا باعث ہے، بغیر مجبوری کے ترک کر دیا تو ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر ملامت کریں گے. تو سنت غیر مؤکدہ وہ ہے، کریں گے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے تو شریعت پسند تو نہیں کرتی لیکن گناہ گار ہے بھی نہیں بولتی، اور اس شخص پر لعنت ملامت بھی نہیں کرتی کہ تو نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھے تو نے ایسے بھی نہیں. اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہوگی، اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی. اگرچہ کہ وہ عادت بنا لے چھوڑنے کی تو بھی اس کو برا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انکار کر بھی دے تو اس کو گمراہ بھی نہیں بولیں گے. جیسے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہوتی ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے. اب اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے، البتہ گناہ گار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا اگرچہ کہ وہ اس کی عادت بنا لے، لیکن ناپسندیدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سنت غیر مؤکدہ. اسی طرح جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، عصر سے پہلے اور پھر عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں، یہ بھی غیر مؤکدہ ہیں. اور اسی طرح جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روزمرہ کی زندگی کے وہ تمام معمولات، یعنی کہ ڈیلی لائف کے جو ان کے روٹین کے کام ہوتے تھے جنہیں آپ نے بطور عادت، ہیبٹس کے طور پر اپنایا ہے، تو جیسے کھانے کے آداب، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب یہ سنت غیر مؤکدہ میں آتی ہیں. اب اس کے بعد درجہ آتا ہے مستحب کا، ڈیزائربل ایکشن. مستحب نفل بھی ہوتا ہے، نفل اور مستحب ایک ہی چیز ہے. یعنی اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کو برا بھی نہیں بولیں گے، اگر عادت چھوڑنے کی بنا لے تو بھی برا نہیں بولیں گے. شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیا تو ارے اچھا نہیں کیا، ایسے بھی نہیں بولیں گے. اس کی مرضی، کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے.
ٹھیک ہے، تو کوئی گناہ کا گمراہی کا کوئی تصور نہیں اس کے اوپر. جیسے کہ اپنی طرف سے ایک اچھی نیت کے ساتھ مخصوص تعداد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. میں کہتا ہوں کہ مجھے 101 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اب میں نے اس کی عادت بنا لیا. یہ میں نے اپنی طرف سے، کسی نے کہا نہیں کہ 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے، کریں گے تو اچھا ثواب ملے گا. لیکن چھوڑ دیں گا، اگر نہیں کریں گا ایسا تو گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ نفل ہے. اسی طرح نفل نمازیں آپ اپنی مرضی جتنی چاہیں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نوافل ہیں، اوابین ہیں، پڑھیں گے تو ثواب، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں ہیں جائز اور پسندیدہ کاموں کے جنہیں کرنا چاہیے. تو کرنے والے کام 5 طرح کے کون کون سے؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب. اب ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے پرابلم کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. یہ ترتیب کیوں بتائی میں نے؟ اس لیے کہ ہم لوگ تمام شریعت کے احکام کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، ایک ہی لیول کا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بعض ہوتے ہیں جو نفل عبادت کو فرض سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تو نے برا کیا، غلط کیا، دوسرے کو تانے دیتے ہیں، کوستے ہیں. کرنے والے لوگ میں بتا رہا ہوں، جو نہیں کر رہا اس کو تانا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے نفل ہو، مستحب درجے کا ہو. تو آپ کو حق ہی نہیں بنتا دوسرے کو بولنے کے لیے کہ بھائی تو نے کیوں چھوڑا جی. اور جو فرض چیز ہوتی ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا، ملامت بھی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر درگاہوں کی زیارت، قبروں کی زیارت، قبرستان کے لیے جانا ہے آپ کو، یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کون سے درجے کا ہے یہ؟ ایک دم لاسٹ، مستحب درجے کا. کیا آپ قبروں کی زیارت کریں گے؟ موت کی یاد آتی، اچھی بات ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں جاتا ہے تو اس کو کوس بھی نہیں سکتے آپ، کیوں نہیں جاتا ہے، تجھے تو جانا چاہیے جی، اس طرح ہم نہیں بول سکتے. مستحب درجے کو، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، بعض لوگ لمبے سفر کر کے زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور نماز فرض قضا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مستحب کے لیے فرض کو ترک کر رہے ہیں، جو کہ ظلم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. مستحب کے لیے فرض کو چھوڑ رہا ہے، جو چیز کرنی تھی اس پر توجہ نہیں ہے، فرض نماز سفر میں چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور جو ہے مستحب کے لیے جا رہے ہیں. یہ میں موٹی موٹی میں مثال دے رہا ہوں جو عوام جس میں مبتلا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو چیز ضروری ہے اس کو اس کے مرتبے میں رکھنا چاہیے. جو فرض ہے فرض کی کیٹیگری میں، جو واجب ہے واجب کی کیٹیگری میں. اوپر والے کو نیچے نہیں لانا ہے، نیچے والے کو اوپر نہیں لے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا خیال رکھنا. تو حکم کے اعتبار سے ترتیب وہی ہے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب. یہ جائز اور پسندیدہ کام کی ترتیب ہے. اب اسی طرح ناجائز اور ناپسندیدہ کام کی ترتیب ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہے. حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا. اب یہ تو نام آپ تو بولیں گے میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہے. اگر سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. حرام تو سنا ہوا آتا ہے، مکروہ بہت ایک آدھ بار کوئی سن لیتا ہے، پھر اس کے بعد اساءت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ وہ 5 کیٹیگریز ہیں جن سے بچنا چاہیے، ناپسندیدہ کام ہے، نہیں کرنا ہے. جیسے کہ، اور یاد رکھ رہے ہیں یہ بالکل 5 جو جائز کام ہے نا ان کے اپوزٹ ہیں. فرض کا اپوزٹ حرام ہوتا ہے، واجب کا اپوزٹ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا اپوزٹ اساءت ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ کا مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مستحب کا خلاف اولا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے حساب سے میں شارٹ میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ختم کر دیتے ہیں. حرام کیا ہے؟ ایکسپلیسٹلی ان لافل، یعنی ہر فرض کا ترک کرنا حرام کہلاتا ہے. جیسے کہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یا حرام جانور ہے ان کو کھا لینا، یا بغیر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھا لینا، مردار کو کھا لینا، شراب کو پی لینا، جوا کا کرنا، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی ہر وہ عمل جس سے بچنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور بچنا اس سے ثواب ہے. اگر بچیں گے تو ثواب ملے گا، کریں گے تو کبیرہ گناہ ملے گا.
جائز سمجھ کے کرا تو کافر ہو جائے گا، حرام کو جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ امپورٹنٹ ہے. حرام کو حلال نہیں سمجھنا ہے. شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو جائز سمجھیں گا، حلال سمجھیں گا تو کافر ہو جائیں گا. اگرچہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ پی ہو شراب، پھر بھی کافر ہو جائے گا. اور ایک آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی پیتا ہے، تو پھر بھی فاسق رہے گا، ادنا درجے کا مسلمان رہے گا، کیونکہ اس نے فرضیت کا انکار نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کہا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. شراب پینے والا مسلمان ہے اور شراب نہیں پینے والا کافر ہو جا رہا ہے. فرق کیا ہے کہ جس نے جو کافر ہو رہا ہے اس نے حرام کو حلال سمجھا. ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے. اسی طرح مکروہ تحریمی پروہیبٹڈ کام، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہوتا ہے اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. جیسے کہ صاحب نصاب جو آدمی ہے وہ قربانی نہیں کر رہا، یہ مکروہ تحریمی ہے. طلاق ہو گئی عورت کو یا بیوہ عورت ہے، عدت پوری نہیں کر رہی، مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی ہر وہ عمل جس سے بچنا لازم ہے، بچیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ناجائز سمجھ کر کرے گا تو صغیرہ گناہ ہوگا. اگر بار بار کرے گا تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا. حلال سمجھ کر کرے گا تو گمراہ کہلائے گا. حلال سمجھ کر مکروہ تحریمی کرے گا تو گمراہ ہوگا. جیسے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، امام نماز میں قرات کرتا ہے، مقتدی پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، خاموش رہے. ٹھیک ہے نا، خاموش رہے. سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ قرآن نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا ہے. اگر پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن جائز سمجھ کر پڑھے گا تو پھر تو ایسا شخص گمراہی ہے بلا دلیل کے اگر ایسا کرتا ہے تو. ٹھیک ہے. اسی طرح اساءت ہیں بیڈ ایکشنز. سنت موقدہ کو چھوڑنے کو اساءت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بلا عذر ظہر کی سنت موقدہ 4 پہلے کی 2 بعد کی چھوڑ دینا. اسی طرح فجر کی پہلے کی 2 سنت موقدہ چھوڑ دینا اساءت میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو ہر وہ عمل جس سے بچیں گے تو ثواب ہے. 1-2 بار کر لیا تو برا ہے، لیکن اگر عادت میں شامل کر لیا تو صغیرہ گناہ ہے. انکار کرے گا تو گمراہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ 5 وقتہ نماز کی یا جمعہ کی اذان کو چھوڑ دینا اساءت میں شمار ہوگا. مکروہ تنزیہی یہ لیسر پروہیبٹڈ ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی سے کم درجے کا، اساءت سے کم درجے کا، جو حلال کے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیں مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہوتا. سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دینا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کو گناہ نہیں کہتے. شریعت ناپسند کرتی ہے، نہیں کرنا چاہیے بولتی ہے، لیکن کر لیں گا، ایسا چھوڑ دیا تو اس کو گناہ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. چنانچہ اگر کوئی عادی بھی ہو جائے تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس کو گمراہ بھی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ بلا عذر کے عصر کی سنت چھوڑتا ہے تو مکروہ تنزیہ تو ہے، شریعت ناپسند تو کرتی ہے، لیکن اس کو گناہ گار نہیں بولیں گے. اور آخری چیز ہے انسگنیفیکنٹ خلاف اولا، یعنی مستحب کا ترک ہے. تو خلاف اولا یعنی بہتر کام کو چھوڑ کر کم درجے کا کام کر رہا ہے. ایک زیادہ افضل ہے، دوسرا کم درجے کا ہے، تو زیادہ کو چھوڑ کر کم ثواب والے کی طرف جا رہا ہے تو یہ خلاف اولا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کا ثواب کم ہوتا ہے، لیکن شریعت جو ہے چاہتی ہے کہ آپ زیادہ ثواب کمائیں، آپ جو ہے کم ثواب والا کام کر رہے ہو. جیسے کہ نفل نماز جو ہے آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. عذر ہے، مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، نفل نماز میں کہہ رہا ہوں، نفل مستحب والی نماز، تو نفل نماز کو اگر جان بوجھ کر صحت مند آدمی بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جائیں گی، لیکن آدھا ثواب ملے گا. کتنا؟ آدھا ثواب ملے گا. اب یہ خلاف اولا ہو گیا. بھائی زیادہ ثواب کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا تو پورا لے لیتا، اس سے کم درجے کی طرف جا رہا ہے، گناہ گار نہیں ہے، ثواب مل رہا ہے، کم مل رہا ہے. تو شریعت چاہتی کہ زیادہ لو، تم جو ہے جان بوجھ کے کم لے رہے ہو اپنی سستی کی وجہ سے، خلاف اولا ہو جاتا ہے. تو غور کیا جائے گا. تو یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی بات بتائیں آپ کے سامنے، 5 چیزیں جائز کاموں کی لسٹ میں نے بتائی، 5 چیزیں ناجائز کاموں کی ناپسندیدہ. تو ان تمام کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو جتنے بھی احکام شریعہ ہر ایک کے اوپر یہ ٹیگ لگاتے جائیں، کون واجب ہے، کون حرام ہے، کون مکروہ تحریم ہے، کون سا مکروہ تنزیہ، تب آپ کو پرائرٹائز کرنے میں آسانی ہوگی. 2 حکم ایک ساتھ آ گئے تو کیا کرنا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان ہو گئی، اب کیا کریں، اذان کا جواب دیں یا قرآن پڑھتے جائیں. 2 حکم ایک ساتھ آ گئے تو جو زیادہ افضل ہے اس کو ترجیح دیں گے. پرائرٹائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں نا احکام یہ معلوم کرنے کا فائدہ۔ اب ایک آخری ٹرم ہے جسے کہتے ہیں مباح، ٹھیک ہے، مباح جائز ہی ہوتا ہے، کریں گے تو ثواب نہیں، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو مباح بولتے ہیں۔ یہ دونوں کیٹیگری میں آ سکتا ہے، کریں گے تو ثواب نہیں اور نہیں کریں گے تو کوئی چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں مباح کام۔ اور اکثر بہت سارے کام مباح ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ، لیکن یہ جائز کی کیٹیگری میں رہتے ہیں، جیسے کہ ہوٹل میں جا کے اچھا کھانا کھانا، بریانی کھانا، آپ تھوڑا کھا کے بھی پیٹ بھر سکتے ہیں، روٹی کھا کے بھی، لیکن آپ بریانی کھا رہے ہیں، جائز ہے، کریں گے تو کوئی ثواب نہیں، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ اگر اس میں اچھی نیت کریں گے آپ، مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مباح کام بھی جائز کام ثواب کا کام بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ اچھی نیت، میں حلال رزق کھاؤں گا، یا مہمان نوازی کے طور پر میں بریانی بنا کے کھلا رہا ہوں، مہمانوں کی تعظیم کے لیے علماء کو کھلا رہا ہوں ان کے علم کے اکرام میں، تو اب یہ اچھی نیت کی وجہ سے وہ بریانی کھانا اس کے لیے ثواب بن گیا، جبکہ وہ کیا تھا، پہلے مباح تھا، اس میں کوئی ثواب نہیں تھا، اس کی نیت نے اس کے اندر ثواب پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح ناجائز بھی بن جاتا ہے نیت کی وجہ سے، یعنی کہ پیسہ اڑانے کی غرض پہ آرام سے گھر میں کھا، جو ایسے ہی پیسہ اڑا، شان بتانے کے لیے میری کہ میں دیکھو بریانی میں تمہیں اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھلاتا ہوں چلو بول کے، تاکہ پتہ چلے میں کتنا اسٹیٹس والا ہوں۔ اب یہ دکھاوا آ گیا، تکبر آ گیا، تو اب وہ جائز کام بھی اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درجات معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو 5 جائز کی کیٹیگری، 5 ناجائز کی، اور 1 میں نے کہا مباح۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا اس میں جو بھی خامیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ سیکھا ہم نے صحیح اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔